الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق، قابض اور پالنہار ہے۔ بعدہ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام نازل ہو عموماً اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی، نبیوں کے امام
خاتم النبیین، امام الہدا، امام الاتقیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت۔ طویل موضوع ہے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اختصار سے بیان کرنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے، آپ لوگوں کو سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر انسان کا کوئی بھی نیک عمل اس کے نامہ اعمال میں درج ہی نہیں ہوتا ہے۔ توحید اساس ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ توحید کے ذریعے سے ایک مسلمان کا کھاتا کھلتا ہے اسلام میں، اور اگر توحید نہیں ہے تو اس کا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں ذرے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر دنیا کی بینکوں کا سسٹم دیکھیے کہ اگر آپ لوگ اس میں پیسہ جمع کرانا چاہتے ہوں تو پہلے آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اکاؤنٹ کھلوائیے، کھاتا کھلوائیے۔ اگر بغیر کھاتا کھلوائے آپ 1,00,000 روپیہ جمع کرنا بھی چاہیں تو نہیں کریں گے، ان کا اصول ہے۔ اور پھر جب کھاتا کھل جائے تو 500 روپیہ لے کے جائیں گے تو اسے بھی جمع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن توحید کا جو مقام ہے اس کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ ہم چاہے ہر سال حج پہ حج کریں، عمروں پہ عمرے کرتے رہیں، رات بھر تہجد کی نمازیں پڑھتے رہیں، صدقات و خیرات، اسی طرح تمام عبادتیں اور ریاضتیں کرتے رہیں، اگر ہماری زندگی میں توحید نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں اور ریاضتیں رائے گا جانے والی ہیں، نام اعمال میں ان کو درج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ کر کے آپ توحید کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوں گے تو حج، عمرہ اور باقی خیرات و صدقات تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان اپنے حلال مال سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پہاڑ بنا کر کے اس کے نام اعمال میں پیش کرے گا۔ تو توحید کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اسی لیے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ان سب کی دعوت کا عنوان توحید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگو اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو انہی الفاظ میں دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگو اللہ اکیلے کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جتنے نبی، جتنے رسول آئے، ان سب کی دعوت کا یہ پیغام تھا، یہ عنوان تھا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے جس توحید کی اہمیت کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، پہلے ہم معلوم کریں کہ توحید کہتے کس کو ہیں۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید ہے کیا، توحید کہتے کس کو ہیں۔ بہت ساری قسمیں بیان کی گئی، بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی ہیں،
میں آپ حضرات کے سامنے وہ تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں جو محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ، کہ توحید نام ہے اکیلے اللہ کی عبادت کا۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء اور صفات، 3 قسمیں ہیں۔ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس ربوبیت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اللہ کا خالق ہونا، خالق اس معنی میں کہ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذرے کے برابر کا بھی خالق نہیں ہے، سب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری معنی اور دوسری قسم ہے توحید ربوبیت کی، وہ ہے اس کا مالک ہونا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی تخلیقات ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ عرش والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کھجور کی گھٹلی پر لگے ہوئے چھلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ربوبیت کا مطلب ہے۔ اور توحید ربوبیت تیسری قسم یہ ہے کہ کائنات میں اسی کی تدبیر ہے، وہی تدبیر کرتا ہے۔ کائنات میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، حکومتوں کی تبدیل ہو، موسموں کی تبدیل ہو، بیماری سے شفا میں تبدیلی ہو، زلزلوں کی شکل میں ہو، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے، اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کب کون سی تبدیلی رونما ہونے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ہوئی توحید ربوبیت۔ اس کے بعد توحید الوہیت، یہ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اللہ کو اکیلا الہ ماننا، عبادت کے لائق ماننا، اس کے علاوہ سارے معبودان باطلہ کا انکار کرنا، اس چیز کا نام ہے توحید الوہیت۔ اور میرے بھائیوں، رہی بات توحید ربوبیت کی، تو توحید ربوبیت کا اقرار تو مکے کے مشرک بھی کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھا جاتا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا۔ انہیں پوچھا جاتا کائنات میں تصرف کس کا چلتا ہے؟ وہ کہتے اللہ کا چلتا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ تصرفات کائنات، اس کو چھوڑیے۔ ان سے کہا جاتا تمہاری آنکھ، کان، دل، دماغ، جسم کے اعضاء، اس پہ تصرف کس کا چلتا ہے؟ وہ کہتے اللہ۔ پھر گڑبڑ کہاں تھی میرے بھائیوں؟ گڑبڑ الوہیت میں کرتے تھے، ربوبیت میں نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، گڑبڑ کہاں کرتے تھے؟ توحید الوہیت میں۔ اور الوہیت میں بھی اس حد تک میرے بھائیوں ہمارے موجودہ مسلمانوں کی بھی طرح نہیں۔ الوہیت میں بھی وہ شرک کرتے تھے تو اس حد تک کرتے تھے، وہ یوں نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کو الہ مانتے ہیں، ہم ان کو معبود مانتے ہیں، ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اس معنی میں نہیں کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو رب نے قرآن میں درج کیا، اور وہ الفاظ ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے مقرب بنا دیں گے، ان کے ذریعے سے اللہ کا ہمیں تقرب حاصل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے تقرب کے لیے ان کی سفارش طلب کرتے تھے۔ اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے تھے ہم ان کو اللہ کے اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو سفارشی مانتے ہیں، ہماری سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں والی بات تھی۔ لیکن افسوس ہے آج کے گئے گزرے مسلمانوں پر کہ ان کا عقیدہ کس قدر بگڑ چکا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں مزارات پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، ان سے اولادیں مانگی جا رہی ہے۔ جو اللہ کے تصرفات تھے وہ قبروں میں مدفون بزرگوں کو دے رکھے ہیں آج کے مسلمانوں نے۔
قبروں کا آج طواف کیا جا رہا ہے، سالانہ عرس اور میلے اور ٹھیلے لگائے جاتے ہیں۔ آج کے مسلمان اور مکے کے مشرکوں کے شرک میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ میرے بھائیوں، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اور آج ہم نے جو اللہ کے تصرف تھے، اللہ کے حقوق تھے، اختیارات تھے، آج ہم نے قبروں میں مدفون بزرگوں کو دے دیے۔ تو یہ آج ہماری حالت ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود ہم توحید والے ہیں۔ کرے گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر ہے کشادہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی گناہ پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ آپ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ظالمین اور ظالم اور ظلم پر آپ ذرا دھیان دینا میرے بھائیوں۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ظالم، یہ ظلم ہے کیا میرے بھائیوں؟ ظلم کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک اللہ کے اختیارات پر ڈاکہ زنی ہے۔ رب العالمین اس کو کبھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اگر بغیر توبہ کیے ہوئے کوئی مسلمان مر گیا، شرک کر کے مر گیا، تو رب العالمین نے ایک حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں ایسے آدمی کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب میرے بھائیوں، یہ حتمی فیصلہ آپ نے سنا کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے۔ اب ہم ذرا اللہ کی رحمتوں اور اس کی وسعتوں کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا رحیم اور کریم ہے۔ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ان رحمتی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جعل اللہ الرحمت 100 جزء، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے 100 جز پیدا کیے، 100 حصے پیدا کیے۔
فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، ان 100 رحمتوں میں سے 99 رحمتیں اپنے پاس روک لی اللہ نے۔ کتنی رحمتیں؟ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، روکے رکھی۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رحمت جو اللہ نے زمین پہ نازل کی، اس ایک رحمت کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھاتی ہیں، حتیٰ کہ جانور اپنے بچے سے اپنا پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی اس رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ایک رحمت ہے جس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وحشی درندے ہیں، ان سب کی مائیں ممتا کی شفقت برے جذبات اپنے بچوں کے لیے رکھتی ہیں۔ وحشی درندے بھی اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیوں رکھی ہیں؟ لے یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کے لیے رکھی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں پر رحم کرے۔ وہ 99 اس لیے رکھی ہے۔ اور یہ تو ایک رحمت کا آپ نے اندازہ لگایا، جب یہ 99 اور یہ ایک ٹوٹل 100 ہو جائیں گی قیامت والے دن، پھر اللہ کی رحمت کی کس طرح برکھا برسے گی میرے بھائیو، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن وائے بدبختی ان مشرکوں پر کہ رب العالمین 100 رحمتیں ملا کر کے بھی ان کو محروم رکھے گا، نہیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ 100 رحمتیں، کیا مقام ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ کروڑوں کی تعداد میں سیاکاروں اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی وجہ سے معاف کرے گا، لیکن جو شرک کیا جس نے اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو ان رحمتوں میں سے ایک ذرے کے برابر بھی اسے حصہ نہیں ملے گا۔ جبکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس جو کتاب ہے جو عرش پر رکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی وجہ سے اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن اتنی بڑی رحمتوں کے باوجود مشرک کو ایک حصہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس دنیا میں، سب کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہاں لیکن میرے بھائیوں، مشرکوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اپنے نبی سے کہا، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار طلب کریں، چاہے
ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر بغیر توبہ کے مر گئے شرک کی حالت میں، تو نبی کو بھی اللہ نے منع کر دیا کہ آپ بھی دعا مت کیجئے، مومنوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر، جا کر کے بزرگوں کو آوازیں لگاتے ہیں ہماری بگڑی بنا دو، اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن فلاں فلاں کے پیچھے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ شرک سے اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ نبی کو اسی دنیا میں منع کر دیا کہ آپ نہیں معاف مانگ سکتے ان کے لیے استغفار، تو آخرت میں کیسے اجازت ہوگی ان لوگوں کو؟ یہ سب دھوکے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے میرے بھائیوں بچانے کی کوشش کریں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہے نہ کسی طریقے سے وہ امت مسلمہ کو شرک کے گھڑے میں اتار دے۔ وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک دن بھی نہیں سویا، وہ لگا ہوا ہے اپنی محنت میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے اور اپنے توحید کا جائزہ لیں کہ ہمارے توحید کے اندر کہیں شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرک کی مذمت کے بارے میں آپ نے سنا کہ شرک کتنا خطرناک ہے اور اللہ کو کتنا غضبناک کرتا ہے، اس کے مقابل توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، پھر بھی میں آپ کو چند ایک باتیں بیان کر کے انشاءاللہ خطبہ ختم کروں گا۔ توحید کی کتنی اہمیت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میرے ایک امتی کو ساری مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا۔ ساری مخلوقات، آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ کے آخری فرد تک سب جمع ہوں گے۔ سب کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی کو بلایا جائے گا، اور پھر اس کے سامنے اس کے نام اعمال کی کتابیں رکھی جائیں گی۔ کتنی کتابیں؟ 99 کتابیں، 99 کتابیں اس کے نام اعمال کی اس کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتاب کتنی بڑی ہوگی؟ تا حد نگاہ، آدمی کی نگاہ جتنا کام کرتی ہے اتنی ایک کتاب ہوگی، ایسی 99 کتابیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندہ خدا بتلا، تو ان کا انکار کرتا ہے کہ یہ تو نے نہیں کیا سب گناہ؟ انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، یہ سب خطائیں مجھ سے ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کوئی عذر ہے؟ یہ سب کیوں ہو گیا؟ کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا اللہ کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میری کوئی نیکی بھی نہیں ہے جو ان گناہوں کا مقابلہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، اس سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پھر اس کے سامنے ایک پتہ لایا جائے گا، ایک کارڈ نکالا جائے گا، اور اس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ لکھا ہوگا، یہ اس کا عقیدہ ہوگا، یہ اس کی توحید ہوگی۔ وہ دیکھے گا اور کہے گا اللہ یہ ایک طرف 99 رجسٹر اور ایک طرف یہ پتہ، یہ کارڈ، کیا مقابلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، آج تجھ پر ذرے کے برابر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ترازو منگایا جائے گا، اور ترازو کے ایک پلڑے میں وہ 99 کتابیں رکھی جائیں گی، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں یہ کلمے والا کارڈ رکھا جائے گا۔ پھر تولا جائے گا تو یہ کارڈ جو ہے کلمے والا یہ بھاری ہو جائے گا ان ساری کتابوں پر۔ یہ ہے توحید کی اہمیت میرے بھائیوں، یہ ہے کلمے کی اہمیت، یہ ہے اخلاص کی اہمیت، یہ ہے اللہ کے دین کی اہمیت۔ اسی طرح توحید کی اہمیت میں ایک اور حدیث میں بیان کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا آپ یہاں رکو،
میں آتا ہوں اور یہ ہدایت دی کہ میں جب تک نہ آؤں چاہے جو ہو جائے آپ کو اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. یہ ہدایت دے کر کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے. صحابی رسول ڈر جاتے ہیں, پتہ نہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. دوڑ کر نبی کی طرف جانے کا دل چاہ رہا تھا, لیکن ساتھ میں آپ کا ارشاد تھا کہ ہٹنا نہیں ہے چاہے جو ہو جائے. یہ ہے اطاعت. محبت تھی. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ پیچھے دوڑ کر کے جائیں کہ کوئی نبی کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا, لیکن دوسری طرف اطاعت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ہٹنا نہیں ہے. وہ صحابی محبت پر اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں, نہیں ہٹتے ہیں. اور آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی محبت کا دم بھرتے ہیں, اطاعت کا نام و نشان تک نہیں ہوتا ہے. نمازیں بھی رائے گا چلی جاتی ہے, نمازوں کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. محبت بڑی ہے میرے بھائیوں. محبت سیکھنی ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھو. صحابی کھڑے رہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کہتے ہیں کچھ سنا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں ڈر گیا, ایک زوردار دھماکہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کیا کیسا دھماکہ تھا؟ کہا میں نہیں جانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبریل نازل ہوئے. اللہ کے نبی جبریل تو اور کئی مرتبہ بھی نازل ہو چکے ہیں, لیکن آج یہ دھماکہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جبریل امت محمدیہ کے لیے ایک خوشخبری لے کر کے آئے ہیں, اور مجھے کہا کہ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ خوشخبری ہے, یہ توحید کی اہمیت ہے میرے بھائیوں. وقت زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید عطا فرمائے, توحید کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.